اتباع الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے جو ہم پر فرض کیے، روزہ کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا روزہ فرضی ہے، دوسری قسم نفلی ہے، اور تیسری قسم وصلی ہے۔ فرضی روزہ وہ ہے جس کو چھوڑنے سے اس کی قضا اور توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے، جس طرح کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یعنی بیماری کے دنوں میں جو روزے چھوٹ گئے یا سفر کی وجہ سے کوئی روزہ رہ گیا، تو رمضان المبارک کے بعد دوسرے دنوں میں اس کی گنتی جو ہے وہ پوری کر لے۔ فرضی روزہ قضا ہو جائے تو اسے دوسرے دنوں میں پورا کرنا واجب ہے، لیکن اس کا ثواب رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر انسان اس کو پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہمت اور طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ فرضی روزہ اگر جان بوجھ کر رمضان المبارک کا فرضی روزہ توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ پے در پے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی 60 روزے مسلسل رکھے گا تو رمضان کا ایک روزہ جو اس نے جان بوجھ کے توڑا اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ دوسرا ایک غلام آزاد کرنا، اور تیسرا 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یعنی 60 انسانوں کو، 60 بندوں کو جو مساکین ہوں، غریب ہوں، ان کو کھانا کھلائے تو یہ ایک روزے کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا وقعت علی امراتی وانا صائم، میں نے روزہ کی حالت میں مقاربت کر لی، یعنی جماع کر لیا، اب میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ قال لا،
کہا نہیں میرے پاس غلام نہیں۔ فرمایا حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تو اتنی ہمت رکھتا ہے کہ تو 2 مہینے کے لگاتار 60 دنوں کے روزے رکھے؟ قال لا، کہا یا رسول اللہ میں ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کیا گیا قال لا، یا رسول اللہ میں اتنے آدمیوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے جس نے روزے کے بارے میں سوال کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور ان کو 60 مسکینوں میں صدقہ کر دے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکین کی بات کر رہے ہیں، میں تو ان مساکین سے بھی زیادہ غریب ہوں جن کو آپ کھجوریں دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ حتیٰ بدت انیابہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مبارک داڑھیں جو ہیں وہ نظر آنے لگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسا سوالی ہے، کیسا سائل ہے جو کہتا ہے کہ دینا بھی کچھ نہ پڑے اور روزے کا کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جا یہ کھجوریں لے جا اور اطعمہ اہلک، اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے جا کے، اللہ تعالیٰ تجھے تیرے روزے کا کفارہ عطا فرما دے گا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود فرمایا جاؤ، حالانکہ 3 احکامات ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 مہینے کے روزے رکھنا اور غلام خرید کے آزاد کرنا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیرے روزے کی معافی عطا فرما دے گا۔ یعنی اپنے اختیار سے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شریعت میں، دین میں اختیارات عطا فرمایا کہ اپنی مرضی سے بھی کو جو حکم صادر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کہ کنجی تمہیں اپنے دی خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ دوسری قسم ہے نفلی روزے کی۔ نفلی روزہ یہ رکھ کر توڑنے سے اس کی قضا لازم آتی ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح رمضان کا یہ کفارہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ اگر توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ نفلی روزہ اگر جان بوجھ کر بھی توڑ دیا جائے تو ایک روزہ اس کی جگہ رکھ لے، اس کی قضا لازم ہے، کفارہ اس کا نہیں ہوتا۔ نفلی روزہ جس طرح نظر کا روزہ، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، اگر اللہ مجھے اولاد دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اگر میرا کاروبار اچھا ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، اگر میری صحت اچھی ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، فلاں جگہ سے مجھے پیسے ملنے ہیں وہ مل نہیں رہے، پریشانی ہے، اگر وہ مل جائیں تو میں اتنے روزے رکھوں گا، 2 یا 3۔ یعنی کوئی بھی چیز کی منت مان لینا، نظر مان لینا، اس کا روزہ یہ بھی نفلی روزہ ہے۔ ایام 20 کا روزہ، یعنی ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 کو یہ ایام 20 کہتے ہیں۔ ایام 20 ان کو کہتے ہیں کہ 20 کہتے ہیں سفید رنگ کو، اور اسی سفید رنگ سے عربی میں زبان میں انڈے کو بھی بیضہ کہتے ہیں کیونکہ وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اب ایام 20 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا تو چونکہ اس وقت آپ کے جسم پر لباس نہیں تھا تو سورج کی تپش سے آپ کا جسم جو ہے وہ جل گیا اور جل کر آپ کا جسم سیاہ ہو گیا۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم سفید ہو جائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل نے کہا کہ آپ روزہ رکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا۔
پہلا روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا کچھ حصہ سفید ہو گیا، پھر دوسرا روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا آدھے سے زیادہ حصہ سفید ہو گیا، اور جب تیسرا روزہ رکھا تو آپ کا سارا جسم اسی طرح ہو گیا جس طرح جو جلنے سے پہلے تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب 3 روزے رکھے تھے، آپ کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے وہی حسن اور وہی حالت عطا فرما دی جو پہلے تھی۔ تو ان کو کہا جاتا ہے ایام 20، یعنی سفید دنوں کے روزے، یعنی وہ روزے جن کو رکھ کر آدم علیہ السلام کا جسم پہلی کی طرح سفید ہو گیا۔ تو اس کے یہ بھی ہر مہینے 13، 14 اور 15 کو روزہ ہوتا ہے، تو ان کو ایام یہ بھی نفلی روزے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وصلی روزہ۔ انشاءاللہ وصلی روزے کے بارے میں کل بیان کیا جائے کہ وصلی روزہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔